دنیا کے مطلوب ترین دہشت گرد اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں امریکی CIA کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی قید تنہائی کو 10 برس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس کی رہائی کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ شکیل آفریدی کو پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امریکی CIA کے لیے جاسوسی کرنے پر غداری کے الزامات کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ میں اسے ایک ہیرو کی حیثیت حاصل ہے، لیکن القاعدہ سربراہ کے خاتمے میں معاونت کی شکیل آفریدی کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ پاکستان میں کم ہی ایسی جیلیں ہیں جہاں اتنی تنہائی ہو جتنی کہ اس جیل میں ہے جس میں شکیل آفریدی کو رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شکیل آفریدی نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے میں امریکی خفیہ ادارے CIA کے ساتھ تعاون کیا تھا، جس کے نتیجے میں امریکی افواج پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں ایک خفیہ آپریشن کر کے بن لادن کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جاسوسی ناول لکھنے والوں کے لیے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی کہانی سے بہترین داستان لکھنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ایک سچی کہانی ہے جس کا آغاز 1 اور 2 مئی سن 2011 کی درمیانی رات کو پاکستان میں خفیہ امریکی آپریشن سے ہوتا ہے، جس میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا گیا۔ اس کہانی کے مرکزی کردار ڈاکٹر شکیل آفریدی کو اسامہ کا پاکستانی خفیہ ٹھکانہ ڈھونڈنے میں CIA کی مدد کرنے پر 33 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں سے وہ 10 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار چکا ہے اور برے حالات میں ہے۔ شکیل آفریدی کو مئی سن 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکی فوجی آپریشن کے بعد جاسوسی اور غداری کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، تاہم کاغذوں میں اسے یہ سزا القاعدہ کے سربراہ کی تلاش میں مدد دینے پر نہیں بلکہ ایک شدت پسند جہادی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں سنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے اپنی سزا کا ابتدائی عرصہ پشاور کی سینٹرل جیل اور راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں گزارا اور اب وہ ساہیوال کی اس ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہے جسے ملک میں انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر راز چوری کرنے کے الزام میں سزائے موت پانے والا بریگیڈیئر رضوان بھی ساہیوال جیل میں قید اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے۔ شکیل آفریدی کے بایو ڈیٹا کے مطابق سن 2010 میں ہیلتھ آفیسر تعینات ہونے کے بعد وہ کئی مرتبہ بدعنوانی کے الزامات پر معطل ہوا، لیکن پھر اثر و رسوخ کے ذریعے بحال ہوتا رہا۔ خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر شکیل آفریدی ملک دین خیل میں 1962 میں پیدا ہوا اور سن 1991 میں خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ شکیل کی اہلیہ امریکی شہری ہیں جو کہ درہ آدم خیل میں کالج کی پرنسپل رہی۔ ڈاکٹر شکیل فروری سن 2010 میں خیبر ایجنسی کا ہیلتھ آفیسر تعینات ہوا، جس کے بعد اس نے پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں ایک قیمتی بنگلے میں رہائش اختیار کر لی۔ مبینہ طور پر اسامہ بن لادن کے کوریئر کا CIA سے رابطہ ہونے کے بعد شکیل نے امریکی ایجنسی کی اما پر اسامہ کے DNA نمونے حاصل کرنے کے لیے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی معاونت سے ایبٹ آباد میں 17 مارچ اور 20 اپریل سن 2011 کو انسداد پولیو کی جاری مہم چلائی۔ 2 مئی کو امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا تو 22 مئی سن 2011 کو ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پشاور سے گرفتار کر لیا گیا۔ جعلی پولیو مہم کے لیے ڈاکٹر شکیل آفریدی نے جمرود اسپتال سے پولیو کی 6 کٹس غیر قانونی طور پر حاصل کی۔ ایبٹ آباد میں حفاظتی ٹیکوں کی جعلی مہم کے دوران ڈاکٹر شکیل آفریدی خیبر ایجنسی کے محکمہ صحت میں OSD کے طور پر کام کر رہا تھا اور اسے بعد ازاں امریکہ نے اپنے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کے لیے بھی نامزد کیا تھا۔ شکیل کے بھائی جمیل آفریدی کے مطابق کورونا وبا کی وجہ سے وہ 6 ماہ سے اپنے بھائی سے بھی نہیں مل پایا، جو کہ بری حالت میں ہے۔ اپنی آخری ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جمیل اپنی بھائی کی صحت کے بارے میں شدید فکر مند دکھائی دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شکیل دوران اسیری بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ جمیل آفریدی کے مطابق جب میں نے جیل میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جیل میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو کوئی پینسل اور کاغذ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھ سکے یا اپنی یادداشتیں محفوظ کر سکے، اسے تو کتابیں پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جمیل آفریدی نے بتایا کہ شکیل آفریدی اپنے کیس کے بارے میں بہت پریشان اور فکر مند ہے۔ وہ 10 برس سے قید میں ہے، جو عمر قید سے بھی زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق شکیل کو اس بات کا گلہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمے کی سماعت بار بار ملتوی ہو جاتی ہے اور رہائی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ جمیل آفریدی کا کہنا ہے کہ شکیل آفریدی کہتا ہے کہ اسے انصاف چاہیے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس نظام سے تو مایوس ہیں لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہے اور انہیں ضرور انصاف ملے گا۔ شکیل کے وکیل لالا عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے بہت وقت جیل میں گزار لیا ہے اور اسے ساہیوال جیل منتقل کرنا غلط اور غیر قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے خاندان کے افراد کی ملاقات بھی مشکل سے ہوتی ہے اور اپنوں سے اتنی دور کسی قیدی کو رکھنا انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ امریکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پاکستانی قید سے رہائی دلوانے کے لیے پچھلے 10 برس سے کوشاں ہے، لیکن اسے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔